الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، لائق احترام خواتین، آج کا درس دو موضوعات پر مشتمل ہے۔ آپس میں ان دونوں کا گہرا ربط تو ہے، لیکن اپنی جگہ مستقل موضوعات بھی ہیں۔ ایک یہ ہے نشہ اور چیزیں، دوسرا لغویات، یعنی وہ کام، وہ باتیں، وہ سرگرمیاں، وہ مشغولیات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انسانی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب، الخمر والمیسر جوا، والانصاب آستانے، والازلام قسمت کے تیر، رجس من عمل الشیطان یہ شیطان کے گندے عمل ہیں۔ فاجتنبوہ رک جاؤ اس سے، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے یہ جوا اور اس شراب کے ذریعے مومنین کے دلوں میں اور مومنین کے آپس میں بغض اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تم کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے۔ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز رہنے والے ہو ان اعمال سے، یہ جو میں نے تم پر حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے کیا ہاتھ کھینچ لینے والے ہو، کیا تم باز رہنے والے ہو، رک جانے والے ہو؟ یعنی یہ سوال جو ہے تہدیدانہ ہے، تہدید آمیز سوال ہے، رک جاؤ، یہ بولنا چاہ رہا ہے قرآن۔ سوال جو ہے وہ یا حکم کے معنی میں ہے، رک جاؤ، اب تک تمہارے لیے جائز تھیں، اس کا استعمال جو ہے تمہارے لیے جائز تھا، لیکن اب یہ حرام کر دی گئی ہے۔ شراب جو ہے جس کا عرب پہلے سے عادی تھا، جاہلیت میں کثرت سے پی جاتی تھی، اور خاص طور سے جو ہے شعراء کے محافل میں اور بادشاہوں کے درباروں میں برابر جو ہے اس کا استعمال تھا۔ تو قرآن نے چونکہ اس کے احکام تدریجی ہیں،
ایک کے بعد دیگرے جو ہے اس کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ لوگ شراب اور جوئے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بظاہر لوگوں کی نظروں میں کچھ فائدے بھی ہیں اس کی۔ کیا فائدے ہیں؟ تجارتیں ہوتی ہیں شراب کی، کچھ مزہ آتا ہے، کچھ تھکن دور ہو جاتی ہے، کچھ آرام ملتا ہے۔ نشے میں رہنے کی وجہ سے جو ہے دن رات جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کی محنت کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا ہے کہ کس وجہ انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ بظاہر فائدے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کے ان منافع جو بظاہر تم کو نظر آتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت ہی بہت سے صحابہ نے اندازہ کر لیا کہ یہ چیز اب اسلام میں حرام ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا درجہ یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب نہ پھٹکو جب کہ تم نشے کی حالت میں رہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا لازمی ہے اور نشے کا اثر جلدی نہیں اترتا۔ تو اس دوسرے حکم سے کئی صحابہ نے جو ہے شراب پینا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ یہاں پر شرطیں لگائی گئی کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو اتنی ہوش رہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تم کو سمجھ میں آ رہا ہو، اتنی ہوش تو کم از کم ہو، ابھی پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے جو لوگ پینے کے عادی تھے وہ لوگ رات میں پیتے تھے۔ آج بھی جو ہے جو لوگ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں شراب پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں پی کر۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے جو میں نے جو ہے ذکر کیا ہے ابھی کہ یہ شیطان کے گندے عمل ہیں۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑ دو ان کو، اجتناب کرو اس سے۔ یہ تیسری آیت حرمت کی ہے، یہ تیسری آیت حرمت کی ہے۔ جب جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں جو ہے شراب بہنے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ کسی مومن کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ شراب پی۔ یہ احکامات جیسے ہی جاری ہوئی سب کے سب جو ہے شراب ایک لخت ترک کر دی، کسی کے پاس جو ہے کوئی گنجائش نہیں۔ بعض لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شراب اس مقدار میں بہانا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کو سرکہ بنا لیں گے۔ فرمایا کہ اور بعض حکیم لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو جو ہے بیماریوں کی تداوی کے لیے استعمال کریں گے۔ کہا کہ نہیں، بھاگ دو۔ اور بعض لوگ آئے، اے اللہ کے رسول ہم لوگ جو ہے ٹھنڈ کے علاقے میں رہتے ہیں، بڑے شدت کے کام کرتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں، رات بھر جو ہے ہم کو کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے کھیتی باڑیاں کرتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، یہ بڑا جو ہے مشقت آمیز کام ہے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم جو ہے اس کو استعمال کریں۔ نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، جس کے اندر بھی نشہ ہو وہ حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جہاں جہاں سے سوالات اٹھے وہاں پر آپ نے جو ہے اس کا بہترین جواب دیا، اور فرمایا کہ لکل داء دوا، ہر جو ہے مرض کی دوا ہے، اور دواؤں کے ذریعے تم اپنے بیماریوں کا علاج کرو، لیکن حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ آپ نے بالکل جو ہے واضح الفاظ، حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے کوئی خیر کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کو حرام نہ کرتا،
اللہ تعالیٰ نے صرف اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اتنی جو چھوٹ تھی، یہ احکام ایک ہی وقت میں اگر نازل ہوں گے تو مشقت طلب ہو جائے گی، انسان کے برداشت کے باہر ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ایک کے بعد دیگرے جو ہے عادی بنایا گیا۔ لیکن اب ہم جو ہے اس مرحلے میں نہیں ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، شروع سے قرآن سن رہے ہیں، شروع سے جو ہے ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے شروع سے ہمارا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب جب کہ جو ہے چھوڑنا ہو تو آہستہ آہستہ چھوڑتا ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ اب جب جو ہے مطالبہ ہو کہ حرام کا ارتکاب چھوڑ دو، ایک لفظ چھوڑ دینا ہے، اور یاد رکھیے کہ وہی شخص چھوڑتا ہے جو فوراً جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ جو ہے میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، وہ چور ہے، نہیں چھوڑتا ہے، وہ چھپ چھپ کے پیتا ہے، چھپ چھپ کے پیتا ہے، جہاں بھی موقع مل جائے پھر ہاتھ مارتا ہے۔ جو ایک لفظ چھوڑ دے بس وہی تائب ہے۔ یاد رکھیے، عموماً ہم نے جہاں تک جو ہے اس کو آزمایا ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، جو شخص سنا اور چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اتنا عادی ہوں بھائی لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنے سے سر میں درد آ جاتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، میرے اندر جو ہے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں فلاں، یہ سب جو ہے ہلاوا ہے، سب کچھ نہیں۔ چھوڑنے سے جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے، یاد آئے گی میں بھی جو ہے اس کا عادی تھا، اس کے مزے میں بھی لوٹتا تھا، اس کے اندر بھی مجھے لذت حاصل ہوتی تھی، یا کچھ سکون مل جاتا تھا، یا کچھ تکن دور ہو جاتی تھی، ایسی چیزیں تو آئیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ جب تم کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، اور پھر جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں اس کی سزا بھی مقرر ہے، دنیا میں اس کی سزا بھی مقرر ہے۔ بالاتفاق تو ابتدائے اسلام میں 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ حرام کا ارتکاب شواہد کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ یہ تو یہاں پر، اور وہاں پر تو اس کو جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ شخص جو شراب پینے والا جنت میں چلا بھی جائے تو جنت میں شراب نہیں پیے گا، وہ جنت میں اس کے لیے حرام ہے۔ مزہ ہی کیا آئے گا اس سے، جنت میں جانے کے بعد جو ہے سب شراب پی رہے ہوں، مزے لوٹ رہے ہوں، اور یہ سب کے منہ تک رہا ہو، ویسے بھی کیا جنت ملنی ہے اسے۔ اگر وہ شخص یہاں پر شراب کا عادی ہو چکا تھا یا یہاں پر شراب پی رہا تھا، اگر وہ جو ہے اللہ کی معافی کی وجہ سے جنت میں چلا بھی جائے، جنت میں شراب نہیں دے گا۔ اور اس کے لیے اور بھی وعیدیں آئی ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جنت ہی کیا جس کے اندر تم کو شراب نہ ملے، جبکہ قرآن جو ہے اس کا وصف بیان کرتا ہے کہ شراباً طہورا، وہ شراب طہور ہے وہ جو تم کو ملے گی، فیہا انہار من ماء غیر آس وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ میں کہ جو ہے وہاں پر تو نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے کیا ہے، لذیذ ہوں گی، جس سے عقل خراب نہیں ہوگی۔ اب یہ حرمت کیوں ہے؟ اسلام نے انسان کی مکمل حفاظت کی ہے، سب سے پہلے اس کی جان کی حفاظت کی، سب سے پہلے اس کی جان کی حفاظت۔ فرمایا کہ جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص جان کے بدلے جان، یا پھر اگر جو ہے جو مقتول ہے اس کے ورثہ فدیہ لے کر چھوڑنے پر راضی ہو جائیں تو اور مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام کا پہلا حکم کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قاتل کی سزا قتل۔ اگر یہ نہیں ہوگا کسی کے جان کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ ایک مرتبہ جو ہے مزہ لگ جائے، دوسرے وقت قتل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ سب کی جان خطرے میں ہے، سب کی جان خطرے میں ہے، تو جان کی حفاظت کے لیے قصاص رکھا ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے
اس فحش کو حرام کیا تھا. اس کا ذکر کل آیا. زنا حرام، عزت و آبرو کی حفاظت، انجام برا ہے، خاندان تباہ ہو جائیں گے، نسل کی حفاظت نہیں رہے گی، نسل تباہ ہو جائے گی، کون کس کا باپ ہے کون کس کی ماں ہے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، کسی کی عزت کا مقام کوئی نہیں رہے گا، معیار نہیں رہے گا. آج ہے سب. آج جو ہے کئی جگہوں پر آپ جائیں گے تو باپ کا نام نہیں پوچھتا ہوں، ماں کا نام پوچھتا ہے، اس لیے کہ باپ کئی ایک ہے. پہلے جو ہے باپ ایک ہوتا تھا، بیویاں 2 3 بھی ہوتی تھیں، 4 بھی ہوتی تھیں. اب نعرے کیا لگائے لوگ؟ نعرے یہ لگائے کہ ارے یہ اسلام تو ایسا ہے جن کے پاس 4 بیویاں رکھنا جائز ہے، شہوت پرست قوم ہے یہ، ایک شخص 4 کو رکھتا ہے اپنے پاس. یہ نعرے لگائے، بدنام کیا اسلام کو. یاد رکھیے کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے قید لگائی 4 کی. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے جو ہے عورتوں کے تعلق سے قید لگائی ہو. ہے یہودیت میں ایسا کوئی اصول جس میں جو ہے اس کی حد مقرر کر دی گئی ہو؟ ان ہندوؤں کے حرم میں ہزاروں بیویاں ان کی نہیں تھیں جن کے پاس شادی حرام تھی؟ کیا وہ لوگ جو ہے ناجائز طریقے سے کئی ایک لوگوں سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے تھے؟ جن کے پاس صنف نازک انتہائی ذلیل نظر سے دیکھی جاتی تھی، کیا ان کے پاس جو ہے ناجائز تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے؟ جنہوں نے ان کو خدا کا مقام دیا، کیا یہ لوگ ان کی عصمت دری نہیں کیے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی حد تھی؟ یہ صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ روک لگائی کہ 4 سے زائد کسی انسان کے لیے اختیار نہیں کہ وہ رکھے اپنے پاس. اس اسلام نے تم کو جو ہے حد لگا کر یہ بتا دیا کہ تمہاری قوت اور تمہاری مقدرت کیا ہے. اس پر تم جو ہے جملے کستے ہوئے، الزام تراشتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے نہیں گھبراتے. جبکہ تم 4 سے بچنا تو چاہتے ہو لیکن جو ہے ناجائز طریقے سے سائڈ میں 40 رکھ لیتے ہو. یہ عیب نہیں ہے. ہم نے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. جب ہم کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم روزانہ ایک کو دیکھتے ہیں. ہے کوئی رکاوٹ؟ ہے کوئی رکاوٹ ان کے لیے؟ ہے کوئی روکنے والا؟ روزانہ ایک نئی عورت کو دیکھنے والا، روزانہ ایک نئی لڑکی سے تعلقات جو ہے رکھنے والا، کوئی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ ہاں، جب اسلام جو ہے تم کو عفت اور عصمت کے اصولوں پر تم کو یہ بتایا کہ نہیں، تمہارے لیے جو ہے تمہاری مقدرت میں سب سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تم 4 رکھ سکتے ہو وقت، اس سے زیادہ نہیں. اس کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مقدرت نہیں ہے. یہ تو اس خالق کا حکم ہے جو تم کو پیدا کیا ہے. تو بس سمجھ میں نہیں آئی. جملے کیسے طرح طرح کے مذاق اڑائے. کہا کہ شہوت پرست لوگ ہیں، ہوس زدہ لوگ ہیں، فلاں ہیں. تمہارے ہوس اس سے کچھ کم ہے؟ کیا تم نے جو ہے کبھی غور کیا اس بات پر کہ خالق نے تم کو کیا حکم دیا؟ بار بار اس کو اچھالتے رہے. اور دوسری طرف ناجائز تعلقات کا وہ بازار گرم کیا کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب لایا جس کا کوئی علاج آج تک نہیں ہے. اس کے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ ایسے طریقے اختیار کرو اس پر سے بچ جاؤ گے، ایسے طریقے اختیار کرو اس پر سے بچ جاؤ گے، فلاں کانڈم استعمال کرو، یہ استعمال کرو، وہ استعمال کرو، بچ جاؤ گے. لیکن کسی نے اس کو جو ہے ناجائز قرار نہیں دیا آج تک. حکومتوں کے حکومتیں اور ان کے جو ہے سرکاری جو ادارے ہیں انہوں نے یہ سکھایا کہ جو ہے اس سے بچنا کیسا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ اس سے رکنا کیسا. کیا ان کے پاس عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت کی کوئی اصول ہے؟ کوئی اصول ہے ان کے پاس؟ یہ سب ڈھونگ ہے جو رچاتے ہیں یہ لوگ.
اور بچپن سے ابھی بچہ شعور نہیں سنبھالا، ابھی اس کو جنس کیا ہے نہیں معلوم، جنسی تعلیمات شروع کر دی. کیا ہے؟ اویئرنیس لانا ہے. اویئرنیس کا کیا خاک کا اویئرنیس کچھ معلوم ہی نہیں ہے اس کو. بتاؤ اور بچاؤ. جب اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں کہ چیز کیا ہے، بتاتے کیوں ہو؟ پھر روکتے کیوں؟ بتایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ ملوث ہو اس کے اندر، ورنہ کوئی وجہ نہیں بتانے کی. یہاں تک کہ اگر آپ جو ہے جنسی تعلیمات کا نصاب جو ہے اس کا باب نہیں کھولیں گے تو آپ کو جو ہے منظوری نہیں ملتی ہے. یہ سب فساد کس کا ہے؟ بے ایمانی کا فساد نہیں، فحش کا فساد نہیں، نسل کی بربادی کا فساد نہیں. کیا آج یہ اسکولز، یہ کالجز اور یہ یونیورسٹیز اور یہ تعلیمی ادارے جن کو انہوں نے تعلیم کے نام سے جو ہے مشہور کر رکھا ہے، زنا کے اڈے بنے ہوئے نہیں ہیں، فحش کے اڈے بنے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پر حاملہ جو ہے لڑکیاں نہیں نکلتی ہیں. کئی لڑکیاں تو ایسی نکلتی ہیں جن کو شادی سے پہلے 2 بچے ہو جاتے ہیں. کئی لڑکیاں ایسی نکلتی ہیں جن کو کئی مرتبہ ابارشن کیا جاتا ہے شادی سے پہلے. کیا یہ نتائج نہیں آئے ہمارے شہر کے؟ اور الزام لگاتے ہیں لوگ اسلام پر. شرم نہیں کھاتے کہ ان کا منہ جو ہے سب سے پہلے ناجائز خون سے جو ہے سرخ ہو چکا ہے، اور دوسروں پر جو ہے لوگ الزام تراشتے ہیں اسی منہ سے. یہ چیز میں جو ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے اور پھر جو ہے الزام تراشتے ہیں اسی اسلام پر جس نے ان کا تحفظ کیا تھا. ایک تو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول قائم کیے ہیں وہ اصول انتہائی جو ہے حکیمانہ ہے. اللہ کی ایک شان حاکمانہ ہے اور ایک شان حکیمانہ ہے. اس کا حکم حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو احکام دیے گئے ہیں وہ حاکمانہ بھی ہیں اور حکیمانہ بھی. حکمت بھی پوشیدہ ہے اس کے اندر، اور حاکمانہ شان یہ ہے کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہماری عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کیے کہ عورتوں کا میدان الگ اور مردوں کا میدان الگ، صنف نازک الگ اور یہ صنف الگ، جن کا میدان باہر ہے اور ان کا میدان اندر ہے. کھول کھول کر احکام بیان کی، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، قبول کرنا مشکل ہو گیا ہے. دوڑے اسی جو ہے نہج کی طرف جہاں پر مغربی تہذیب نے اپنی بربادی مول لی. آج ہمارے خاندان کے انجام کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج. ہاں، نہ باپ کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، نہ بہن کی عزت ہے، نہ پھوپھی کی عزت ہے، نہ خالہ کی عزت ہے. محارم رشتے پامال ہو گئے. یہاں تک کہ آپ جو ہے، میں کیا بتاؤں، زبان جو ہے نہیں کھل رہی ہے میری، ورنہ جو ہے میں وہ تمام جو ہے ریکارڈز اوپن کر دوں گا جہاں آپ پہنچ کے سوچیں گے کہ میرا زندہ رہنا ہے اب سرزمین دنیا پر مشکل ہے. یہاں تک جو ہے پہنچا ہوا ہے آج ہمارا معاشرہ. سب اسلامی حدود اور اس کے قیود توڑنے کی وجہ سے بھگت رہے ہیں آج ہم لوگ. تو انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فحش کو حرام قرار دیا. تیسری چیز یہ ہے عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ شراب کو حرام قرار دیا ہے. الخمر ما خامر العقل. خمر کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ جو ذہن پر چھا جاتا ہے، جو ذہن کو بند کر دیتا ہے، عقل پہ چھا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا. تمام خبیث چیزیں، تمام گناہ صرف اس ایک چیز کے اندر پوشیدہ ہیں. صرف شراب پیا سمجھیے کہ اس سے ہر گناہ ہو سکتا ہے. ابن الجوزی نے کئی واقعات نقل کیے ہیں کبائر میں سے، تو اس میں سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شراب اکبر الکبائر ہے، یعنی کبائر میں بھی سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہے شراب کا. وجہ کیا ہے اس کی؟ شیطان آتا ہے، پہلے نیکیوں سے روکتا ہے،
کہتا ہے کہ جو ہے ارے ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، کچھ دیر میں نماز جو ہے کھڑی ہونے والی ہے، لیکن آرام کے لیے بھی کچھ وقت ہے، سو جاؤ۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر کسی جو ہے برائی کے ارتکاب کی طرف ابھارتا ہے اس کو، کیا ہے فحش میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں ہوتا ہے۔ اب کسی کے قتل پر آمادہ کرتا ہے کسی جھگڑے کی بنیاد پر، نہیں ہوتا ہے، تو بالآخر اس کو جو ہے شراب پلا دیتا ہے ایک مرتبہ۔ واقعات کئی ایک نقل کیے انہوں نے، شراب پلا دیتا ہے ایک مرتبہ، اب وہ قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، اور جو ہے نماز بھی چھوڑتا ہے، ذکر بھی چھوڑتا ہے، تمام گناہ کا ارتکاب کرتا ہے صرف شراب پینے کی وجہ سے۔ اسی خباثت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ الخمر، سب سے پہلی لعنت خود شراب پر ہے، عاصرہ، نچوڑنے والا، معتصرہ، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے شراب، نچوڑی جا رہی ہے شراب، نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے شراب، بائعہ و مبتاعہ، بیچنے والا اور خریدنے والا، اٹھا کر لے جانے والا جس کی طرف لے جا رہی ہے شراب اس کے لیے، پینے والا اور پلانے والا، سب پر لعنت ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، سب پر لعنت ہے، لعنت سے کوئی جو ہے باہر نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تمام لعنت کے کام ہیں، اس لیے کہ جو ہے اس میں شریک ہوگا تو انجام سب کا ایک ہے تقریباً، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا اور لعنت بھیجی اس پر۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اس درجہ ڈوبا ہوا ہے کہ شراب پینے کو اعزاز سمجھتا ہے، گھروں میں اگر شراب نہیں ہوتی ہے تو کیا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ارے یہ لوگ جو ہے ابھی بہت پیچھے، 100 سال پیچھے ہیں، 200 سال پیچھے ہیں، 300 سال پیچھے ہیں، 400 سال پیچھے ہیں، کہاں ہے ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسٹیٹس، اور یہ لوگ کہاں ہیں اللہ کے بندے یہ لوگ۔ ہاں یہ اسٹیٹس ہے، کم از کم رکھیے، آپ زینت بنائیے فریجوں کی۔ اب کیا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کچھ، سب کا دباؤ، زور، تعلیم تو ہے نہیں، اب لا کر رکھا تو خوش ہو گیا۔ کیا ہے، یہ شراب نہیں ہے بھائی، یہ وسکی ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ برانڈی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کیا ہے، نام بدلو، پیمانے بدلو، چیز ایک ہے، پیالے بدلو، چیز ایک ہے، ہاں جو بھی تم بدلو اندر کی چیز ایک ہے، جو چاہے بدل لو، چیز ایک ہے۔ اب نام بدلیں گے، پیمانے بدلیں گے، پیالے بدلیں گے، جو بھی چاہے آپ خورے بدلیں گے، لیکن چیز ایک ہوگی۔ اب کیا ہے، تسلی ہو گئی، اس کو میں شراب نہیں پی رہا ہوں، وہ پی رہا ہوں، شراب نہیں پلا رہا ہوں، وہ پلا رہا ہوں۔ اس طرح کی جو ہے چیزیں آج ہمارے معیار کے اندر داخل ہو گئی۔ ایمان کہاں ہے، اللہ اور رسول سے کوئی تعلق ہے ان کا؟ ہاں جنہوں نے راہیں نکالی اور مختلف جو ہے نام دیے اس کو، پھر پی رہے ہیں۔ ایک تو ایک کھلی چیز ہے جو عقل کو خراب کرتی ہے، اس کی بھی حفاظت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کی حد مقرر کی اور اس پر کوڑے جو ہے مقرر کیے ہیں، اور یہاں بھی ملعون ہے وہ، وہاں بھی ملعون ہے وہ۔ عقل کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام قرار دیا اللہ۔ چور کے لیے سزا کیا ہے، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ چرانے والا خواہ جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ فاقطعوا أيديهما، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ۔ جزاء، یہ کیا ہے، بدلہ ہے، بما کسبا، جنہوں نے اکتساب کیا ہے، کمائی کی ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے مقرر۔ اس طرح جو ہے چوری کو حرام قرار دیا۔
کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی نے جو ہے الزام تراش دیا ہے، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عزت تو ابر بہت بڑی چیز ہے. یا اور بات ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عزت و آبرو کے لیے کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے، امام پر ہے وہ، لیکن 80 کوڑے تو لگیں گے برابر. ہاں، حتیٰ کہ جو ہے جو روایتیں آئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے جب قذف ہوا تھا، واقعہ عفق جو پیش آیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ طویل واقعہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے، تو اس وقت جو ہے کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی جو ہے اس میں ملوث ہو گئے. یہ کچھ میں شاعر رسول حسان بن ثابت بھی ہیں، شاعر رسول ہیں، وہ بھی ملوث ہو گئے تھے، ان کو بھی سزا دی. شاعر رسول ہیں، مکہ کے شاعر ہیں، اللہ کے رسول کے شاعر ہیں، ان کو سزا دی گئی. کیا ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت. ایک آخری چیز ہے یہاں پر، یہ 5 چیزیں سامنے آ گئی: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، عقل کی حفاظت. اب ایک چیز ہے وقت کی حفاظت. وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وقت کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارے قابو سے باہر کی چیز ہے. ایسے تصورات نہیں. وقت اور فرصت، اس کا بھی سوال ہے آپ سے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر انسان نہیں کرتا ہے، لیکن ان دونوں کے تعلق سے سوال ہوگا. الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک چیز کیا ہے؟ فراغت ہے، وقت ہے. ان دونوں کے تعلق سے برابر سوال ہوگا کہ تم کو جو ہے صحت دی گئی تھی، تندرستی دی گئی تھی اور وقت دیا گیا تھا، تم نے اس کو کیسے صرف کیا؟ یہ 2 چیزیں برابر پوچھی جائیں گی. اب یہاں پر ہمارا جو ہے موضوع عقل کی حفاظت ہے. عقل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب حرام کر دی ہے. شراب کے تعلق سے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہم پی رہے ہیں شراب، صرف یہی شراب نہیں ہے، بلکہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کا زیادہ تر حصہ، جس کا بڑا حصہ جو ہے نشاور ہو، اس کا ایک قطرہ بھی نشاور ہے. بہت سے لوگ شراب پی کے عادی ہو گئے تو 1 گلاس پینے سے جو ہے ان کو نشہ نہیں آتا. 1 گلاس شراب پینے سے عادی ہیں 2-2 3 پینے کے. 1 گلاس شراب پینے سے ان کو نشہ نہیں آتا. کیا ان کے لیے جائز ہے وہ؟ نہیں. یہ قطرہ بھی اس کا ناجائز ہے. اسی طرح جو ہے بہت سی نشہ اور چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کی شکل شراب کی نہیں ہے، مختلف شکلیں ہیں اس کی. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی زردہ کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پارک کھا رہا ہے، کوئی زردہ کھا رہا ہے مختلف شکلیں. اب کیا ہے بھائی؟ زردہ کھا رہے ہیں تم، نشہ اور چیز. حضرت جی کھاتے نا، ہمارے کھائے تو حلال ہو گیا. کوئی بھی کھائے، دلیل ہے. حضرت جی کھائے تو دلیل ہے. ہاں، حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے حضرت جی کو، تمہارے حلال تھوڑی ہو گیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ فلاں لوگ کھا رہے ہیں، علماء، یہ فاضل ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، کھا رہے ہیں. حرام کھا رہے ہیں تو حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. جب پہلی مرتبہ سگریٹ پیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ساتھی سکھاتے ہیں، خود سے ہمت نہیں کرتا ہو. جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کے جو حلقہ احباب ہوتے ہیں، حلقے کے جو لوگ ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں. کیا ہے؟ ٹرائی کرو یارو، ٹرائی کرو. کیا ہے؟ 1 مرتبہ. اب لحاظ و غش کھا کے جو ہے اس کو آسمان نظر نہیں آ رہا. پہلی مرتبہ ہوتا ہے ایسا، بعد میں معلوم ہوتا ہے اس کا مزہ کیا ہے. عادی بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ عادی نہیں ہے، غش کھا رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے، زمین نیچے سے کھسک گئی ہے، آسمان نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن کیا ہے؟ تسلیاں دی جا رہی ہے. پہلا ہے تم نے کش لیا ہے، دوسرا کش. ایسے عادی بنایا جا رہا ہے. اب وہ عادی ہو گیا، اتنا عادی ہو گیا، اتنا عادی ہو گیا. اب کیا چین اسموکر، چین چھٹتی نہیں سگریٹ ان کے ہاتھ سے.
پکڑ پکڑ کے جو ہے یہاں پر نشان بیٹھ گئے ہیں، ہونٹ کالے ہو گئے ہیں، اندر کا جو ہے جو ان سے لنگ سے اس میں سوراخ پڑ گئے ہیں، لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں، عادی، یہاں تک کہ اگر سفید کپڑے پہ جو ہے اگر وہ پھونک دے تو سیاہ ہو جاتا ہے، اس درجہ عادی ہے۔ کیا یہ جو ہے ساتھیوں کی تربیت نہیں؟ اب جب پہلی مرتبہ وہ پی رہا تھا اس کو نشہ محسوس ہو رہا تھا نہیں محسوس ہو رہا تھا؟ برابر محسوس ہو رہا تھا، عادی ہو گیا ہے، مقدار کم ہے اس کی، عادی ہو گیا ہے، اس وجہ سے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب کیا ہے، راہ نکالے بیچ میں، یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ واہ، کچھ بھی بولو، ابھی بتا رہا تھا نا، شراب کے کئی نام دو، شراب ہی ہے وہ، اب حرام کے کئی نام دو، حرام ہی ہے وہ۔ کیا ہے، یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا معنی ہے مکروہ کا؟ اللہ اور اس کی نظر میں ناپسندیدہ۔ تم مومن اللہ اور رسول پہ ایمان لائے ہو، اس کی رضا کے طالب ہو، اور وہ کام کر رہے ہو جو اللہ اور رسول کو ناپسندیدہ ہے، تمہارے ہی الفاظ ہیں، ہم قبول کر لیں گے فی الوقت، مکروہ ہی جان لو اسے، اللہ اور اس کی نظر میں ناپسندیدہ۔ مکروہ کا مطلب اس میں دو ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے تو حرام ہی ہے وہ، حرام ہی ہے وہ، حرام ہی کا دوسرا نام ہے مکروہ تحریمی۔ اب یہ سگریٹ ہے، بیڑی ہے، زردہ ہے، پان پارک ہے، اس کے ہمارے لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں، خاص کر جو ہے یہ علماء کا طبقہ جو ہے پان کے بغیر نہیں رہتا۔ اب وہ پان میں کیا ہے، زردہ، اب وہ ہونٹ کھینچتے رہو، ہونٹ کھینچ، یہی تقریباً جو ہے 5-6 گھنٹے تو اس میں گزرتے ہوں گے، عادی۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارے جو ہے جو استاد تھے نا وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے ایسی چیز۔ اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، قرآن کے احکامات اسوہ نہیں ہیں، احادیث رسول واضح طور پر ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ اور چیز شراب کے حکم میں ہے اور ہر شراب حرام ہے، خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شراب بکتی ہے اس کے اندر ہر ایک نشہ کی جو ہے وہ مقدار ایک نہیں ہوتی ہے، کسی کے اندر 80% ہے، کسی کے اندر جو ہے 40% ہے، کسی کے اندر 30% ہے، کسی کے اندر 16% ہے۔ یہ جو ہے جو شراب ملتی ہے اس کے اندر سب کے نشہ کی یہ مقدار ایک نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے جس کے عادی ہوتے ہیں وہی شراب پیتے ہیں، شراب نہیں بدلتے ہیں لوگ پینے والے۔ کبھی جنون آ جاتا ہے تو ساتھیوں کے حلقے میں جو ہے کچھ زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں وہ لوگ، ورنہ عموماً وہی شراب پیتے ہیں جس کے وہ عادی، ان کو بھی جو ہے وہ خاص جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نقصان آپ کا یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے جنت کیسے جو ہے ضائع ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کے احکام کیسے تم پامال کر رہے ہو، اللہ کی نظر میں کیسے مبغوض ہو رہے ہو، اللہ کی لعنت کیسے تم مستحق ہو رہے ہو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اسی کو یہ بات مقبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آج ہمارا معاشرہ اگر جو ہے شراب میں ملوث نہیں ہے تو ان چیزوں میں ملوث ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج جو ہے، پہلے یہ سب مردوں کے پاس خاص تھا، لیکن آج عورتیں بھی جو ہے سگریٹ پینا شروع کرتی ہیں ان کلبوں میں، اور یہ جو رات بھر ان کو گھومنا پڑتا ہے، کیا ہے، عیاشیوں کے نئے نئے اتنے طریقے۔ آج کل یہ کال سینٹرز میں لڑکے جو ہے ان کو تربیت دے رہے ہیں، واہ، کیا ہے، نیٹ ڈیوٹی۔ نیٹ ڈیوٹی کون کرتا بھائی؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا چھا گیا تو ہم پناہ چاہ رہے ہیں اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ نیٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی اس کی، نیٹ ڈیوٹی شیطان کرتا ہے۔ اب یہ شیاطین نکلتے ہیں نیٹ ڈیوٹیز کرنے کے لیے، تو شیاطین کے کام کے لیے اور کیا کریں گے لوگ؟ اب یہ تربیت، اس کے لیے ہماری حکومت بھی اتنی وفادار اور اتنی جو ہے ترقی پسند حکومت ہے کہ بسس چھوڑ، بسس کا انتظام کر رہی ہے، اس کا انتظام کر رہی ہے، کیا ہے، ہم بھی یہ ہے عیاش ہیں، تم بھی عیاش ہیں، ہم اور تم دونوں ایک ہیں۔ ذلیل حکومت ہے، نمبر کی ذلیل حکومت، نہ ہمارے صحت کی فکر ہے ان کو، نہ ہماری آبرو کی فکر ہے ان کو، نہ ہماری جان کی فکر ہے ان کو، نہ ہماری عقل کی فکر ہے ان کو، نہ ہمارے نسل کی فکر ہے ان کو، نہ ہمارے وقت کی فکر ہے ان کو، کسی چیز کی فکر نہیں۔
بس اپنے کو مفاد حاصل ہو گیا، دوسرے کچھ بھی ہو جائے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بات مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ تو گئے پانی میں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی شریعت، آتشی آسمانی شریعت ہوتے ہوئے ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کے واضح الفاظ نازل ہو جانے کے بعد، صریح احکام نازل ہو جانے کے بعد، کھلے کھلے واضح نصوص آ جانے کے بعد ہم جو ہے کس راہ پر گامزن ہیں؟ شاہراہ اسلام بالکل واضح ہے، شاہراہ اسلام بالکل واضح ہے، صراط مستقیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ صراط مستقیم کی مثال ایسی ہے، ایک راستہ ہے، کھلا ہوا راستہ، اس کی دونوں طرف دیواریں اٹھائی گئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ دروازے لگا دیے گئے ہیں۔ اس راستے کے سر پر ایک آواز برابر بلند ہوتی ہے کہ سیدھے چلو، سیدھے چلو، سیدھے چلو۔ اور یہ جو دروازے ہیں، کبھی کبھار جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ پردے چھوڑے ہوئے کہیں تھوڑا سا ہٹا کر دیکھیں گے، کبھی داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت پکارنے والا پکارتا ہے کہ دیکھو یہاں پر تم کو داخل نہیں ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ راہ شاہراہ اسلام ہے، وہ دروازے محارم تھے اللہ کے، اللہ نے جس کو جو ہے بند کر دیا تھا۔ وہ آواز جو دے رہا تھا بار بار، وہ دل کی آواز تھی، جو تم کو روک رہا تھا وہ اللہ کی آیتیں تھی، قرآن کی۔ اتنا سب انتظام ہے، شاہراہ اسلام واضح ہے، دروازے جو ہے بند ہیں، جب بھی جھانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے آواز دی جا رہی ہے، اور ایک دائی تو برابر پکار رہا ہے کہ سیدھا چلو، سیدھا چلو، راہ سیدھی اختیار کرو۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بھٹکتے کیا اندیش ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھٹک رہے ہیں ہم، اور پھر کیا ہے، راہیں نکال رہے ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے نکوٹین یہ مقدار میں ہے، اس کے اندر نکوٹین وہ مقدار میں ہے نہیں ہے، نشہ ہے نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے نہیں ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ سگریٹ پی کے نماز کو آ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کی پتی کھا کر جو ہے آنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے انسانوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ کھا کر تو ہے تم مسجدوں کو مت آیا کرو۔ اب ہمارے امام صاحب جو ہے انتظار میں رہتے کب روزے کا وقت ہوگا، افطار کا، سگریٹ پیوں گا میں۔ دن میں تو نہیں پی سکتے نا، جیسے ہی جو ہے سیرن بج گیا سمجھیے، روزہ کھولنے کے بجائے بھاگ رہے ہیں کہاں پر؟ ٹوائلٹ کو۔ کیا واسطے؟ سگریٹ پینے کے لیے۔ کیسا ذلیل ذہن ہوگا، کیسا غلیظ جو ہے ان کا جذبہ ہوگا، اور فطرت کیسے مست ہو گئی ان کی نماز پڑھانے کے لیے۔ پہلے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ٹوائلٹ کو بھاگ رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سگریٹ پینے کے لیے۔ اب واہ کی امامت کر رہے ہیں۔ فرشتے آئیں گے، جہاں سے رحمت کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے بھاگ جاتے ہیں فرشتے، باقی لوگوں کا ملتی رحمت۔ حالانکہ دن بھر روزہ تھا، لیکن ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ سگریٹ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح مؤذن صاحب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر اذان دینے کے بعد کا جو ہے وقفہ ملتا ہے، اذان دینے کے بعد جا کے پی کے آتا ہے نماز سے پہلے۔ عجیب جنون ہے، عجیب جنون ہے۔ حرام کے ارتکاب میں اتنا مزہ آتا ہے ان لوگوں کو۔ ہاں، حالانکہ جو ہے یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے، اس پر کئی مضامین، کئی آرٹیکل جو ہے آج تک لکھے جا چکے ہیں طبی حیثیت سے، لیکن مجھے جو ہے یہاں پر طبی حیثیت سے کچھ نہیں بیان کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم ہے، جس میں قلیل مقدار ہو نشے کی، اس کا کثیر جس میں جو ہے جس کا کثیر مقدار جو ہے حرام ہے، اس کا جو ہے اقتراب بھی حرام ہے۔ جس کی کثیر مقدار نشہ اور ہو، اس کی قلیل مقدار حرام ہے۔ تو ہم کو یہ سب چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ اور آخری چیز کا جو ہے مجھے یہ بتانا ہے انجام کے اعتبار سے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ کی نسل جو روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کا سب سے اہم ترین سبب یہی ہے۔
اب ان کو کیا ہے، مردانگی نظر آتی ہے سگریٹ پینے میں، سینہ اندر چلا گیا ہے، کھانستے 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 جو ہے پورے اندر کے آدھا ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ ان کو مردانگی سوچتی ہے سگریٹ پینے میں، کیا ہے اسٹائل ہے، منہ چھوڑ کیا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ کوئی مردانگی کی علامت ہے؟ سب سے پہلی چیز مردانگی کی علامت داڑھی وہ نہیں ہے، داڑھی مونڈ کر بندر کا چہرہ ہو گیا ہے، یہاں پر مردانگی نظر نہیں آتی۔ عورت اور مرد میں فرق کرنا مشکل ہے۔ رات میں اگر تم کو عورت دیکھے گی تو کیا سمجھے گی؟ کوئی موٹی عورت تو نہیں سمجھے گی، ہاں، جہاں پر جو ہے تم کو شبہ ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، وہ تم نے ختم کر لیا، وہاں پر مردانگی جو ہے تم کو نظر نہیں آئی۔ مرد مجاہد بن کے باہر نکلو، ہاتھ میں ہتھیار سنبھالو تو جو ہے یہاں پر تمہارے آدھا ڈھیلے ہو جاتے، وہاں پر مردانگی نظر نہیں آئی۔ پوری مردانگی سگریٹ میں آ گئی، دھواں چھوڑنے میں سگریٹ میں جو ہے تمہاری پوری مردانگی آگے ٹپک گئی۔ کیا کی مردانگی ہے؟ اس سے جو ہے سب سے پہلے آپ کی نسل متاثر ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رپورٹس جو دیکھتے ہیں بار بار، جو ہمارے سامنے جو ہے جو معلومات آتی رہتی ہیں، کیا ہے بچہ ایسے پیدا ہوا، وہ بچے ویسے پیدا ہوا، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر وہ بیماری ہے، اس کے اندر ایسا نقص ہے، اس کے اندر ویسا نقص ہے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کے اندر نقص ہے۔ اسی کا تو نتیجہ ہے، درخت تندرست رہے گا، تناور رہے گا، جڑیں مضبوط رہیں گی، تنا مضبوط رہے گا، صحت مند رہے گا، صحیح آب و ہوا ملے گی اس کو، سرسبز و شاداب رہے گا تو پھل اچھا ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر مجھے یہی بتانا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس درجہ اس میں ملوث ہے، ہمارا معاشرہ کس درجہ ملوث ہے۔ ہم کو جو ہے سب سے پہلے اس کا جائزہ لینا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لغویات ہے۔ وقت کم ہے جس کی وجہ سے میں جو ہے اپنا موضوع بدل رہا ہوں۔ جو دوسرا موضوع ہے ہمارا منشیات کے ساتھ لغویات، نشہ اور چیزوں کے ساتھ جو ہے لغو چیزیں۔ سب سے پہلے جو ہے لغو چیزوں میں ایک عام تعریف اس کی جو ہے سمجھ لیجئے، لغو کسے کہیں گے؟ مومنین کی صفات میں یہ بتایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین لغو سے دور رہتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ جس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان والوں کو اس کے اندر مشغول ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان والے لغو کام سے دور رہتے ہیں۔ ایمان والے وہ کام جس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی منفعت نہیں ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، یہ بے جا رسومات ہیں جس میں ہم جو ہے مبتلا ہیں۔ شادی اسلام نے بہت ہی آسان کر دی، بہت ہی آسان کر دی، بہت ہی آسان کر دی۔ زنا کو مشکل بنا دیا۔ ہم نے پھر جو ہے وہی الٹی روش، وہی رفتار بے ڈھنگی، پھر ہم نے جو ہے زنا کو ہی آسان کیا، شادی کو مشکل بنا دیا۔ اب یہ جوڑے، یہ گھوڑے، یہ جو ہے مطالبے، یہ سوالات، یہ ڈھیر کیا ہے، لسٹ پہلے عطا کی، یہ لسٹ چلو پڑھ لو اسے پہلے۔ ہم لڑکی والا جو ہے کیا کرے گا، مجبوراً پڑھ رہا ہے، آنسو جاری ہیں، سوچ رہا ہے کیا بیچنا ہے مجھے، کون سا گھر بیچنا ہے یا میرا خود کا گھر بیچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے لسٹ، اور وہ بھی جو ہے اسٹیٹس کے برابر، میرا بیٹا انجینئر، میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا پائلٹ، سائنٹسٹ، فلاں فلاں ابن فلاں فلاں خاندان کا، وہ معیار امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں، فرانس میں، جرمنی میں، یہاں وہاں، یہ جاب پر، وہ جاب پر، یہ پوسٹنگ، وہ پوسٹنگ، اس کے لحاظ سے پہ کرو تم۔ بھیک جس طریقے سے مانگی بھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فقراء جو ہے بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں، ہاتھ پھیلاتے ہیں 8 آنے 1 روپے کے لیے، وہ بھی بھیک ہی ہے۔ یہ بڑے بڑے کرکٹ پلیئرز جو ہے نکلتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے گھوڑوں پر، یہ بھی بھیک ہی ہے۔
اب میں کیا کہوں، دینی مدارس کا ذکر نہیں کرتا فی الوقت، اس لیے کہ جو ہے تعلیم میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، لڑکے والے جو مانگتے ہیں لڑکی سے وہ بھی بھیک ہی ہے، بھیکاری کو لڑکی دیں گے، زندگی بھر بھیک مانگے گا وہ۔ جس کی ابتدا بھیک سے ہوئی تھی اس کی انتہا بھیک پر ہے۔ اب کیا کرتا ہے وہ، پہلے دن ہی دیکھتا ہے، آنکھیں خیرہ ہو گئی، زندگی میں تصور نہیں کیا تھا، اتنا مال تو گھر پہ آ کے خود گر گیا ہے۔ سوچتا ہے کہ مجھے اب جو ہے جاب کرنے سے کیا فائدہ، جاب چھوڑ دیا، بغیر مانگے مل گیا۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں، اگر لڑکے والے یہ کہیں کہ نہیں بھائی جو بھی ہے چل جائے گا، کیا ہے، نہیں ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اب کسے دیں گے، وہ آپ کچھ دیتے، واہ، دینے کے بعد سے ان کے پاس دوسرے میدان نہیں ہے، صرف ایک ہی میدان ہے، آپ کچھ کریں۔ بعض لوگ کیا ہے، نہیں بھائی یہ لوگ منگتے نہیں، بولتے، بعد میں جو شروع کرتے وہ ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل رہتا، پہلے دے دو ان کو۔ یہ بعض لوگ کیا ہے، دے دیں گے تو اچھا سلوک کریں گے نا، چلو دے دو ان کو۔ بہرحال کسی طریقے سے دینا ہے، ہم نے شکل بنا دی، پہلے شکل بنا دی۔ بعض لوگ کیا کرتے، ہم لیتے نہیں بھائی، کیا بڑی پارٹی پہ ہاتھ مارتے، بس اونچے خاندان کی آ گئی، سب مل گیا، ہم مانگے نہیں نا۔ یہ ایک لفظ بولو، زبان سے نہیں نکلا ہمارا، پورا تو پلاننگ ہے، تمہارے دل کی حالت جو ہے اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کے پوشیدہ راز جاننے والا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی چوری کو جاننے والا اور تمہارے دلوں کے اندر کے پوشیدہ حال کو جاننے والی ذات سے تم دھوکہ دے رہے، ایسی راہیں نکالتے ہیں ہم۔ اب وہ جو لے کر جو ہے بیٹھ گیا، نوکری چھوڑ دیا، اس لیے کہ تو خود مل گیا ہے نا، اس کو فرنیچر مل گیا، گھر مل گیا، سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے۔ اب جب ختم ہو گیا تو کیا ہے، ہو گیا ختم، جاؤ جا کر لے کر آؤ۔ اب کیا کرے گی، ابتدا کس سے ہوئی تھی، بھیک سے ہوئی تھی، زندگی بھر بھیک مانگے گا وہ، اب کسی کام پہ نہیں رہتا۔ یہ ہے نہیں معاشرے میں، دیکھیے آپ لوگ، یہ ہے نہیں ہے، دیکھیے۔ اب پھر آ جاتی وہ، بیٹھ جاتی گھر میں، کیا ہے، مطالبہ ہے 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں بزنس شروع کرنا ہے، فلاں بزنس شروع کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس ہے نا، دے دو۔ اب بیٹی کا مسئلہ ہے، باپ پھر دیتا کچھ، پھر وہ بھی کھا جاتی، یہی چلتے رہتے زندگی بھر۔ بھکاری کو دیے نا آپ لڑکی، یا پھر یہ بھیک مانگنے کے لیے نکلتی کہیں اور سے، وہ کام کا نہیں رہتا۔ یہ ہے معاشرہ ہمارا۔ یا پھر جو ہے اگر یہ نہیں ہے، اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا، ہمارے رسوم ماشاءاللہ جو ہے اتنے ہیں جس کو میں خود گنا نہیں سکتا۔ یہاں پر سانچک کا رسم، یہ سانچک کیا ہے، اسلام میں ایسا کوئی لفظ ہے سانچک، کیا ہے، قرآن و حدیث میں سانچک نہ چیم ہے، نہ جو ہے نون غنہ ہے اس میں، ہاں کہیں جو ہے کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں جسے آپ سانچک کہیں۔ بعض جگہ شکرانہ کہتے ہیں، بعض جگہ تیل کا رسم کہتے ہیں، اور وہ رات جن کے لیے شب برات جاگتے ہیں اس میں برابر پورے رسوم ہوتے ہیں اس میں، اگر نہیں کیے کیا ہے، اب لاؤ یہاں پر اماں کو لاؤ، دادا کو لاؤ، دادی کو لاؤ، پھوپھی کو لاؤ، نانی کو لاؤ، ان کی آخری خواہش، ان کی آخری خواہش، نانی چاہتے ہیں ایک مرتبہ شادی ہوتی بیٹا، ایک مرتبہ کر لینے میں کیا ہے حرج، ان کی خواہش، ان کی خواہش کیا ہے، دل میں چور ہے، دل میں چور ہے، نام ان کے لیے جا رہے ہیں، خود کرنا چاہتا ہے، نام ان کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا دوسری مرتبہ دوسری جگہوں میں ٹھکراتے نہیں تم، ماں باپ کو نہیں ٹھکراتے، ہاں نانی دادی کو نہیں ٹھکراتے، بڑوں کو نہیں ٹھکراتے تم، یہاں اللہ اور رسول کے خلاف تم ٹھکرا نہیں سکتے ان کو، دل میں چور ہے، دل میں چور ہے۔
دل کہتا ہے ان کے نام سے کر لیں گے، ان کے نام سے کر لیں گے، ان کا حوالہ دیں گے، ان کا حوالہ دیں گے. یہی بات لین دین کے تعلق سے بھی ہوتی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں اپنی پیٹ میں لڑکیاں ہوتی ہیں تو واویلا برابر ہوتا ہے. جب مطالبے ہوتے ہیں، جب ان سے مانگ ہوتی ہے، ارے یہ لوگ ہم سے مانگنا تھا کیا، ہمارے پاس ہی آنا تھا کیا، یہ مطالبے ہم سے چھونا کیا، یہ سب چیزیں ان کو جو ہے گالیاں دینا، کوسنا، ان پر جو ہے جملے کسنا، سب. خود کے بیٹے کی جب شادی آتی ہے تو کیا کہتی ہے ماں پھر؟ ہم پالے نہیں تجھے، ہم پوسے نہیں، ہم پڑھائے نہیں، ہم تعلیم نہیں دیے، لے رہے برابر، گھر سے نکال دوں گی تجھے. واہ. جب ان کے پیٹ میں لڑکیاں تھیں تو دکھ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا؟ اب جب جو ہے تمہارے لڑکی کی بات آئی برابر لیتے ہیں. جب تم جو ہے رحم نہیں کر سکے، جہاں پر تم کو موقع آیا رحم کرنے کا، تم پر بھی رحم نہیں ہوگا. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر جو ہے رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جب موقع آیا تم نے جو ہے یہ سلوک نہیں کیا، تم سے بھی یہ سلوک نہیں ہوگا. معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہمارا، ایسے ہی چل رہا معاشرہ ہمارا. کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی یہ. ایک تو یہ رسوم ہے، یہ بینڈ بازی، بالکل جیسے جو ہے دھیڑ ناچتے ہیں کسی کے مر جانے پر، ویسے ناچتے ہیں لوگ شادی کی خوشی میں. سڑکوں پر ناچتے ہیں. کیا تعلق ہے اسلام سے؟ کیا رسول اللہ کا اسوہ ہے؟ صحابہ کا اسوہ ہے؟ تابعین کا اسوہ ہے؟ یہ ایک سنت کو انجام دینے کے لیے کئی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے. ویسے سنت ہی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ النکاح من سنتی. نکاح میری سنت سے. سنت سے ہے نا، سنتی چھوڑ دو. ہزار حرام کے ارتکاب کر کے ایک سنت کو انجام دینے کی کیا ضرورت؟ دین کے اعتبار سے کیا ہے ان کے ذہن میں؟ نکاح سنت ہے. یہ سنت کو آپ کو انجام دینا ہے، ہزار چیزوں کا حرام کا ارتکاب کرنا ہے. ویسی سنت کی ضرورت ہی نہیں، چھوڑ دو. تیسری چیز کیا ہے؟ نکاح میں کھانا. سب لغویات ہیں، سب لغو چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ہمارے اتنے لوگ آئیں گے معیاری ہونا، اسٹیٹس فالو کرنا، یعنی پھر ہنگامہ ہوتا ہے. اب یہ جو کھانا ہے یہ مطالبہ ہے نہیں، بیجا مطالبہ، بیجا مطالبہ. کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے؟ کیا ہے یہ؟ لازماً کھلانا ہے ان کو. اب سے یہاں سے ختم نہیں ہوتا. وہ پہلی جمعہ، دوسری جمعہ، تیسری، چوتھی، پانچویں، برابر جمعہ چلتے رہتا ہے. اب تھوڑا سا ان کو اعتراض کیے جمعہ بولے تو اب جمعہ بھر کے ہفتہ ہو جاتا. کیا ہے؟ جمعہ بولے نا، آپ جمعہ بدل لیے، ہفتے وہ کھا رہے ہیں. یا بعض لوگوں کو اتر چھٹی ہے تو اتر وہ کھا رہے ہیں. مطالبے برابر ہونا ہے. پورے فرض کر دیا ہے شریعت کی طرح، نہیں تو پھر جھگڑے ہوتے. لڑکے کو جو ہے غصہ نہیں چھوڑتے، بول رہے، بولنے کا موقع ہے، دیکھ تجھے بول. جب شریعت کے معاملے میں بولنے کی جو ہے بات اٹھتی ہے، خاموش بیٹھ، کیا بولتا، ہم کو نہیں معلوم، ہم سے زیادہ پڑھ لیا کر تو. یہ چیزیں شروع ہو جاتی. جہاں پر نہیں بولنا ہے، ظلم کا جو ہے مقام ہے، وہاں پر غصہ جا رہا ہے. بولو بولو، ہاں کنٹرول میں آ گئی. نہیں کھلاؤ اسے خوب، جیسے چاہے جو ہے کٹپٹلی بناؤ اسے. یہ ظلم جو ہے ہمارے معاشرے میں برابر ہوتا ہے. سب لغویات ہیں، اسلام سے دور ہیں لوگ، ان سے کوئی تعلق اسلام سے نہیں. نام اسلام کا شادی 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 شادی، نکاح 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 نکاح، زواج 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 زواج، یہ اسلامی نام ہے. یہ ایک سنت کو انجام دینے کے لیے ہزار ظلم اور ہزار جو ہے حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے. ویسے سنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پہلی اولاد ہوئی لڑکی والوں کے ذمہ، پورا جتنے اخراجات ہیں سب کیا ہے؟ میں کہ بھائی کے چھوڑ دیتے اسے، جب تک جو ہے وہاں پر 3-4 مہینے گزر نہیں جاتے، بلاتے بھی نہیں اسے. حتیٰ کے بعد لوگ دیکھنے بھی نہیں جاتے. خوشخبری سن کے ہاں فون پہ مبارکبادی دے دیا، ختم.
کیا ہے؟ ان کے ذمے ہے. جنو تم ذمہ ان کا، فائدہ اٹھاؤ تم ذمہ ان کا، ہاں پوری عیاشی کرو تم ذمہ ان کا، ہاں تکلیفیں پوری ان کے سر، آسائشیں پوری تمہارے سر. کیا ہے؟ پھر معاشرتی زندگی گزارتے ہو بے حس، بے رحم، سنگ دل. معاشرہ سے کوئی تعلق ہے تمہارا؟ جو تمہارے رفیق حیات ہے، جو تمہارے جو ہے غم گسار ہے، جو تمہارے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، کس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے؟ پھر اگر تم اپنی رفیق حیات کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ہو، تمہارے جو ہے گویا جسم کا ایک جزو بن چکی ہو، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کرنے والے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر رہتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. تم اپنے بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں تم نے نہیں سیکھا تو زندگی میں کسی انسان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر سکتے. یہ سب لغویات میں ہم ملوث ہوئے، لغویات میں اس درجہ ملوث ہوئے کہ سمجھیے کہ آج ہم کو جو ہے وہ پورا اسلام نظر آ رہا ہے جو لغویات میں ہم مبتلا ہے. ایک تو یہ رسوم ہے، بیجا رسوم، اس کے علاوہ بھی عقائد